السلام علیکم، میں محمد مالک۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایک بہت ہی اہم اسٹیٹ وزٹ پہ پاکستان میں موجود ہے اس وقت۔ یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یوزلی اسٹیٹ وزٹس میں ٹائم لگتا ہے پلان میں ایگزیکیوٹ کرنے میں، لیکن وہ یہ ٹاکس جو سوئٹزرلینڈ تھی اس کے فوراً بعد یہ جو دورہ پلان ہونا تھا بہت ہی اہمیت کا ہے۔ بہت سے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ پاکستان نے ایک بریلینٹ ڈپلومیٹک موو کی ہے اور ان کو ایک ایسا استقبال دیا جیسے ایک فاتح قوم کے کسی لیڈر کو دیا جاتا ہے۔ وہ آئے، ان کے پلین کو ایئر فورس کے پلینز نے حصار میں لیا، پھر زبردست ان کا استقبال، پورا شہر سجایا گیا اینڈ زبردست کہا جا رہا تھا وہ بھی اپنا تشکر کا اظہار کرنے آئے ہیں اور پاکستان بھی ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی جب بھی ان کو کہا ایران کو بہت سے کروشل لمحات میں تو ایران نے ان کی بات مانی۔ اسلام آباد ٹاکس میں بھی جب بریک اپ ہوا پاکستان کے کہنے پہ وہ واپس ان ٹاکس کے اندر ان کو آگے بڑھایا۔ اب اس سوئٹزرلینڈ میں ہوا تو جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر نے جا کے ان سے بات کی تو پھر انہوں نے دوبارہ وہاں بھی ایک ایک سٹیپ بیک کیا، وہ تو اینڈ کر کے جا رہے تھے، وہاں بھی مل لیا۔ کہا جا رہا ہے یہ زبردست موو اس لیے ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں جو اس وقت مقام دیا ایران کو، اس کا پاکستان کو آگے بھی بہت سے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ رسک بھی ہے کہ اگر آپ ایک وکٹری پریڈ سارٹ آف لے آؤٹ کرتے ہیں تو کیا کوئی امریکہ یا کسی اور کو کوئی گراں تو نہیں گزرے گا، لیکن اس پہ بھی اپنے ویو پوائنٹس ہیں۔ اینی وے زبردست سب کچھ چل رہا تھا اور بہت سی اب فیوچر لاہے عمل بھی طے ہوں گے، بہت سی اسٹریٹجیز بھی ڈسکس ہو رہی ہوں گی، لیکن ایک تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو گیا اور اس کو آپ کہتے ہیں ڈپلومسی کی دنیا میں کبھی کبھی ایک آدھا لفظ بھی پرابلم کریٹ کر دیتا ہے۔ پرائم منسٹر آج اسپیچ کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں تو انہوں نے باقی جب باتیں کی کہ اب آنے والے 60 دن میں انشاءاللہ آگے باتیں ہوں گی، چیزیں ختم ہوں گی اور یہ ایگریمنٹ ہوگا، تو انہوں نے نیوکلیر پروگرام کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ میزائل پروگرام بھی ڈسکس ہوگا۔ اس کے بعد ایک دم ایک کنفیوژن سا سارٹ آف ہوا اور ہم نے دیکھا کہ جتنے ایران مخالف لوگ ہیں یا وہ گروپس جو اس ٹاکس کا فیلئر چاہتے ہیں انہوں نے اس پہ فوراً ایک سارٹ آف پروپیگنڈا سے شروع کر دیا جیسے اوہ کیا ہو گیا۔ یہ بڑی جلدی بھام گئے یہ سارے کہ یہ ایک بدمزگی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ان کی ڈیلیگیشنز کی میٹنگ تھی تو وہاں پہ پہلے تو ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم نے بڑا کلیئرلی واضح کیا کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا یہ اصل میں ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میزائل پروگرام بالکل ڈسکس کریں، لیکن یہی اس طرح ڈسکس تو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اگر ایک ملک نہیں رکھ سکتا باقی رکھ سکتے ہیں، کوئی اپنے دفاع کے نہیں رکھ سکتا لیکن حملے کے لیے رکھ سکتا، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ پھر ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس، جوائنٹ پریس کانفرنس تھی پریزیڈنٹ پزشکیان کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی، وہاں پہ ایز ایکسپیکٹڈ یہ ایشو پھر ڈسکس ہوا اور اس میں پھر بڑی کیٹیگوریکل دونوں لیڈران نے بڑی اس پہ کھل کے بات کی۔ پہلے سن لیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا کہا۔ I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all, and that is the stated position, so there should be no confusion about it. Ballistic missile, let me say without any fear of contradiction that ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. If you read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. So I want to make this point clear without any ambiguity. And above all, if Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in the stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to a controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So in conclusion, let me say categorically that
ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU and it was never on the table. اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے وزیر اعظم نے ریلائز کر لیا کہ سینسٹیوٹی میں کس طرح تروڑی مروڑی جاتی سے بات اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا پھر ایک بار اسی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا جی کوئی کمی نہیں ہے ان لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل ناکام ہو. اسپوائلرز ان کو کہا, انہوں نے کہا جو آؤٹ ٹو اسکٹل, کریٹ کنفیوژن, کریٹ ڈاؤٹس, لیکن ہم اور ایران ہم ایک آئرن وال کی طرح ہیں, سیسا پلائی دیوار ہیں, اس قسم کے ان کے ساتھ. پھر اس پہ اور بھی کلیئرٹی لے آئے جب پریزیڈنٹ پزشکیان نے اس پہ اور الیبریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی ایم او یو میں نہ تو میزائل پروگرام تھا نہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ ہمارا میزائل پروگرام ہی تھا جس نے اسرائیل کو, امریکہ کو روکا, ورنہ جو تباہی انہوں نے غزہ کی تھی اور باقی جگہ کی تھی, انہوں نے اس سے برا حال ایران کا کرنا تھا اور یہ ہم نے نہیں ہونے دینا. نہ ہم کبھی میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کریں گے, نہ ہی ہمارا میزائل پروگرام کبھی بھی کسی ایگریمنٹ کا حصہ ہوگا. سو یہ تو جو میزائل والا سارا ایشو جو بنانے کی کوشش کچھ ہلکے کر رہے تھے, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں بن پایا. لیکن یہ سوال جواب سے پہلے کیا باتیں کی, انہوں نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی پریزیڈنٹ پزشکیان نے. ایک تو پہلے انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا, انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا, پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور پاکستان گورنمنٹ کے باقی لوگ جس پروسیس میں انوالو تھے, انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ایڈمنٹ اینڈ آنیسٹ, ایماندارانہ اور مضبوط طریقے سے کھڑی رہی ہے, اس کے بغیر ہم جتنا بھی تشکر کرے کم ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کا نام لے کے, انہوں نے کہا کہ یہ 2 لوگ اتنی محنت اور اتنی جافشانی سے نہ کام کرتے جو انہوں نے کیا ہے تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. ویری ویری گلوریس ورڈز. انہوں نے پھر بہت تعریفیں کی, شکریہ پاکستان کا. اب لیکن 2-3 انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں آج کی. انہوں نے کہا کہ اس خطے میں اگر اسٹیبلٹی آنی ہے اور چیزیں ٹھیک ہونی ہیں تو ایک تو تمام ممالک کو آپس میں ایک آنیسٹ, ایماندارانہ ڈائلاگ کرنا ہوگا. عرب ممالک بشمول ایران, ان کو کرنا ہوگا. ایک دوسرے کا میوچل رسپیکٹ. اور ایران آپ نے دیکھا ہے امریکہ کے ساتھ بھی, اسرائیل کے ساتھ بھی, ایران میں ایک چیز تو بڑی کلیئر نظر آتی ہے, یہ رسپیکٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ تمام رشتے اور تمام بات چیت میوچل رسپیکٹ پہ ہوگی, کوآپریشن کے سنسی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہم ہزاروں سال کی تہذیب شیئر کرتے ہیں, ہم صرف ہمسائے نہیں ہیں, ہم صرف بھائی نہیں ہیں, ہم بہترین دوست بھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی اسلامک دنیا کریٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر میوچل کو ایگزسٹنس اور ساری ہو. یہ آج سے کچھ سال پہلے آپ باتیں نہیں سنتے تھے. ایران ایز آؤٹ سائڈر تھا, باقی مسلم دنیا ایک طرف تھی یا دوسری طرف تھے, جو آپ جس کو مرضی بلیم دینا چاہیں, لیکن میوچل مسٹرسٹ اتنا تھا. اس جنگ نے بہت کچھ بدل دیا. لیکن آپ کو ایران کی آپ کو سائیکی یہاں سے پتہ لگتی ہے کہ جب ان کے 2 الفاظ کا چناؤ بڑا ہی خوبصورت تھا. انہوں نے شکریہ ادا کیا وزیر اعظم کا کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے ہماری انویٹیشن جو آیت اللہ خامنہئی صاحب کا جو آپ تدفین جنازہ اس کے اوپر آنے کی. لیکن دا ورڈ کی چوائس دیکھیے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا to invite to attend the celebration and commemoration of Ali Khamenei. Celebration and commemoration یعنی کہ شہادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریشن کے طور پہ اس موقع کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو نہ امریکہ نے سمجھی نہ کسی اور نے سمجھی, اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ایک قوم تباہ ہونے کے باوجود بھی جیتی ہوئی ہے اور دوسرے بمباری تباہی کرنے کے باوجود, جیت کے دعووں کے باوجود ہارے ہوئے. یہ تو ہے سچویشن. اب 2 ایشوز بڑے اٹھ رہے ہیں, ایک ہے لیبنان کا, ایک ہے ہرمز کا. عمان نے اور ایران نے ابھی جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹاکس میں ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہم فائنلائز کر رہے ہیں کہ بعد میں کس میکانزم کے تحت یہ مینیج کریں گے اسٹیٹ آف ہرمز. اور انہوں نے کہا کہ جو کاسٹ ہوں گی ہم نیویگیٹ کروائیں گے تو اس کا بھی ہم میکانزم بنائیں گے کہ اس کے جو خرچے وغیرہ ہیں وہ کس طرح چیزیں ہوں گی. ہم انٹرنیشنل لا کو ایکسیپٹ کریں گے لیکن دنیا کو ہمارا رائٹ ان ٹیریٹوریل واٹرز پہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا کانفرنٹیشنل پوائنٹ ہے. کیا یہ بڑا مسئلہ ہے؟ لبنان کیا امریکہ مجبور کر پائے گا؟ وہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جے ڈی وینس نے خاص طور پہ بڑی سخت باتیں کی ہیں
اس کے اوپر اسرائیل پہ اور ان کی منحصر القوم ایک سوچ پہ اور نیتن یاہو پہ. ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کافی سخت باتیں کی ہیں. وہ گالی گلوچ والے ٹویٹس چھوڑ دیں ابھی لیٹسٹ انٹرویوز میں. تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ایسی خلیج تو نہیں کہوں گا کہ ایک ایسا کریک ایک آ گیا ہے کہ شاید اس کریک کی موجودگی میں یہ ایران کے ساتھ ایک ڈیل کر پائیں اور ان پہ اپنا وزن ڈال پائیں. لیکن وہ سنانے سے پہلے میں ایک چیز آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایز اے چینل انسان کو اچھا لگتا ہے جب آپ کی خبر درست ہو. ہم نے کل آپ کو بڑی انٹرسٹنگ خبر سنائی تھی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کیا ہوا اس میٹنگ کے اندر جب ٹویٹس اندر آئے اور کس نے اس سارے جب ٹاکس بریک ڈاؤن کی سوئٹزرلینڈ کے اندر. بہت سے خبریں چلی کہ جی اندر کچھ ڈفرینسز ہوئے. ہم نے آپ کو ایگزیکٹ قصہ سنایا. کل رات کو جب پروگرام ایئر ہوا تو اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد غالب آف صاحب کا ایک انٹرویو نشر ہوا اپنے پلین کے اوپر اور اس نے وہ تمام ڈیٹیلز اس طرح کنفرم کر دی. میں چاہتا ہوں پہلے آپ وہ سن لیں. دو ایسے مواقع تھے اس تمام پروسیس میں, چاہے وہ اسلام آباد ٹاکس ہو یا سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہو رہا تھا, جہاں پاکستان نے بہت کروشل رول پلے کیا. ایسے نہیں سارے عزت کر رہے, ایسے نہیں وینس گلے مل کے اور تعریفیں کر رہا یا ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا یا باقی عرب ممالک ہماری عزت کر رہے ہیں. اس میں بہت بڑا رول تھا. 2:30 بجے کے قریب یہ میٹنگ شروع ہوتی ہے کہ 100 منٹ کی میٹنگ چلتی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ بہت پلیزنٹ ماحول میں گفتگو شروع ہوئی, پرفیکٹلی نائس, اچھی باتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک شخص اندر جاتا ہے. ان میٹنگز میں صرف نوٹ ٹیکرز یا دوسرے لوگ ہی اندر باہر الاؤڈ تھے جو کہ ڈاکومنٹس لا رہے تھے, جا رہے تھے. ایک ایرانی ڈپلومیٹ کو دیکھا گیا کہ وہ ایک کاغذ پرنٹڈ لے کے اندر گئے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ ٹویٹ تھے جس میں انہوں نے گالی گلوچ بھی کی ہوئی تھی اور دھمکیاں بھی دی ہوئی تھی کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو تم اپنے ملک بھی واپس نہیں جا سکو گے, میں ہرمز کے ٹول بھی لگا دوں گا, میں ٹول لوں گا, میں وہاں کا گارڈین اینجل بن جاؤں گا اور میں 20% تیل بھی اس کے بدلے میں لے لیا کروں. عجیب و غریب قسم کے. وہاں پہ غالب آف صاحب نے وہ ٹویٹ والا کاغذ پکڑا اور ایسے دکھایا سب کو, جیسے وینس کو بھی اور ہمارے میڈیٹرز کو بھی. اور پھر وہاں اس قسم کی باتیں ہوئی کہ اگر آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ نیگوسیشنز کا. اور اس کے بعد ماحول کافی ٹینس بھی ہو گیا. پھر سڈنلی وہ اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے ہیں, اپنے بلاک میں چلے جاتے ہیں ایرانی. تھوڑی دیر کے بعد میڈیا رپورٹس ایرانین چینلز کی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ 8 بجے انہوں نے اعلان کر دیا کہ 8 بجے جا رہے ہیں. یہ پہلے شیڈیول نہیں تھا رات کے 8 بجے. تھوڑی دیر کے بعد فیلڈ مارشل اور اکمپنیڈ بائی محسن نقوی صاحب اور 2 اور ہمارے بڑے سینئر فنکشنری سیکیورٹی کے, ان کے ساتھ یہ پھر ایرانین ڈیلیگیشن کے پاس چلے جاتے ہیں, عراقچی صاحب وغیرہ کے پاس. وہ ایک بڑی کریٹیکل میٹنگ ہوتی ہے. اگین اس وقت پھر پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا اندر ان معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں, اور کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں تو چلتی ہیں, وٹ ایور جو آپ کو پتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم رات کو دیکھتے ہیں کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی نکلتا ہے, قطر اور پاکستان کی طرف سے وہ اعلامیہ نکلتا ہے. جب ہم نے بات چیت شروع کی, بات چیت اچھی چل رہی تھی. تقریباً بات چیت کا اختتام ہی تھا اور ہم دوسرے حصے میں داخل ہونے والے تھے کہ آخر میں مجھے معلوم ہوا کہ اسی حصے میں جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے, ٹرمپ نے دھمکی آمیز اور شدید لہجے میں ہماری مذاکراتی ٹیم, ہمارے صدر اور ہمارے ملک پر حملے کے حوالے سے بات کی. میں نے وہیں مسٹر وینس سے کہا, مسٹر وینس, ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے دستخط کیے ہیں. پہلی شک ہی یہ ہے کہ کوئی دھمکی اور زبردستی نہیں ہوگی, لیکن آج آپ کے صدر نے دھمکی اور زور زبردستی کی بات کی ہے. یاد رکھیں کہ ہم دھمکی اور زبردستی کے سائے میں کبھی مذاکرات نہیں کرتے. ہم نے مذاکرات ختم کیے اور اجلاس سے باہر آ گئے اور پھر اس اجلاس میں واپس نہیں گئے, یہاں تک کہ ملاقات کا وقت طے کرنے کے لیے جو فالو اپ کیا جا رہا تھا کہ ثالثوں کی موجودگی میں امریکی وفد کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے, ہم نے اسی بھی قبول نہیں کیا اور اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. لیکن پاکستان کے محترم وزیر اعظم اور جناب عاصم منیر اور قطر کے وزیر خارجہ میرے پاس آئے. ہم نے آپس میں بات چیت کی. ان کے کچھ نکات تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کی رائے تھی کہ بہرحال اس مرحلے کو کسی نتیجے تک پہنچایا جائے. ہم نے کہا کہ ہم آپ سے بات کریں گے, لیکن فی الحال امریکی وفد سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. چنانچہ وہ گفتگو جو 80 منٹ تک جاری رہی تھی, جب یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ہم نے اس کا اختتام کیا. یہ وہی مشترکہ اعلامیہ تھا جو ہمارے 2 ثالثوں یعنی قطر اور پاکستان نے جاری کیا, اور میرے خیال میں یہ اس دورے کی ایک اچھی کامیابی تھی.
اس وقت امریکہ کی طرف سے ٹرمپ کے بجائے وینس کو ایک آنےسٹ بروکر سمجھا جا رہا ہے، اور جے ڈی وینس نے بھی جو باتیں اسرائیل پہ کی ہیں وہ بھی بتاتا ہے کہ کم از کم اس کا پیوٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. سنیے ذرا انہوں نے کیا باتیں کی اسرائیل پہ. It's clear that large segments of the Israeli political system and population are very sensitive about this deal, but I also think they're picking up on some misinformation and running with it and sort of panicking about it. And I fundamentally believe this deal will be good for the entire region and for the world. That includes, of course, the Israelis. Now, I think it's important to say that while I do believe that this deal will be good for the entire world, fundamentally, we're worried about what's in the best interest of the American people. And to the extent that, and I think the president has shown this, where he sees misalignment between the goals of the political system in Israel and the goals of the American people, he's willing to say that we're going to pursue America's interests where there are divergences. So there are certainly, my response to them would be, what is your exact proposal? And, you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. There is this weird panic almost in the Israeli system that I've picked up on, where they assume that everything that is contemplated that is good for Iran will happen, but that will happen without the Iranians changing any behavior. And I just don't know why anybody would think that's true. That's not how the deal is written. The United States has all the financial leverage. I find this whole freak out in Israel a little bit odd, because I think that it comes from a place of mistrust, and I think that America has earned the trust of that region of the world. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Do you believe that Israel has an outsized influence in the U.S.? Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest. I do think that sometimes, advocates of Israel or pro-Israel people in the United States make two critical mistakes. One, on the one hand, is not delineating between America's interests and Israeli interests, because they're not always the same. But the second is always conflating criticism of a particular government with Jew hatred. Because if everything is Jew hatred, then nothing is Jew hatred. بہت بڑی باتیں یہ وہ باتیں ہیں جو آج تک بیہائنڈ دا سینز لوگ بات کرتے تھے، پبلک نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا اسرائیل کو سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے دنیا کا کوئی لیڈر تمہارا دوست نہیں ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ 2/3 جو اسلحہ استعمال کیا اپنے ڈیفنس میں وہ ہم نے بنایا اور ہمارے ٹیکس پیئر نے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل گورنمنٹ کا کرٹیسزم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا کے یہودیوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. امریکن لیڈر کو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ امریکن انٹرسٹ پہلے لانا ہے اور اسرائیل انٹرسٹ دوسرا ہے. اور بھی اس طرح کی آپ نے ساری جو باتیں سنی، یہ پہلے نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ریسنٹ انٹرویو میں کہا کہ اس کو میری بات ماننا ہوگی اور مجھے اس کو حد میں لانا آتا ہے. یہ باتیں نہیں ہوتی تھی، بیکاز اگر امریکہ کا ایران کے ساتھ اگریمنٹ ہونا ہے تو اس میں لبنان ایک بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور وہاں پہ اگر یہ قابو نہیں ہوتا تو پھر پورا معاہدہ خطرے میں پڑتا ہے. 2 ہی سوال بنتے ہیں آج بڑے. کیا یہ جو میں خلیج تو نہیں کہوں گا، میں اس کو ایک کریک کہہ لوں گا، ایک سلائڈ ویج کہہ لوں گا بٹوین اسرائیل اور امریکہ، کیونکہ شاید اسٹریٹجک نہ ہو لیکن ٹیکٹیکل تو ہے. کیا امریکہ مجبور کر لے گا ان کو؟ اور آج ہم نے جیسے بات سنی ایرانین پریزیڈنٹ کی بھی، وہ 2-3 چیزوں پہ بڑے کلیئر ہیں. ایک عزت پہ، کہ ایک میوچل رسپیکٹ پہ، دوسرا میزائل پروگرام ایبسلیٹلی نتھنگ، کوئی اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں گا. لیکن جو سب سے بڑا ایران سے میسج آ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے پہ تیار ہے. اور یہ کہتا ہے وینس ایک باری کہ یہ جو کہتے ہیں ہمیں
کہ جی آپ لمبے پڑ رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ایران بھی اپنا رویہ بدلے گا, ہم سارے اپنا رویہ بدلیں گے, ایران بھی بدلے گا. یہ تمام خطروں کی گھنٹیاں ہیں اسرائیل کے لیے. لبنان میں کیا ہوگا, اور ہرمز شاید سیکنڈ ایشو ہے. ان تمام چیزوں کے جواب لینے کی کوشش کریں گے. بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران بخاری ہوں گے, یہ سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل واشنگٹن کے, اور آصف درانی صاحب سے بھی بات کریں گے کہ لیٹسٹ ایرانین مینٹالٹی کیا ہے, کس طرح ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. وہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف درانی صاحب, پاکستان فارمر ایمبیسڈر ٹو ایران. السلام علیکم آصف صاحب. جی وعلیکم السلام. سر, ایرانین پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے, اس تمام جنیوا کے بعد بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. اس میں دو ویو پوائنٹ چل رہے ہیں. ایک ویو پوائنٹ ہے کہ بریلینٹ ڈیفٹ ڈپلومیٹک بائلیٹرل موو ہے پاکستان کی, کہ ایک سارٹ آف وکٹری لیپ دیا ہے ہم نے ایران کو, اور اگرچہ ہم نیوٹرل میڈیٹرز ہیں لیکن ہم نے وہ یہ تاثر یہ بن رہا ہے, اور ایرانین صدر شکر ادا کریں گے, ہم بھی ان کا شکریہ ادا کریں گے ہر کرٹیکل موقع پہ. ایون لیٹسٹ ان سوئٹزرلینڈ بڑے ٹاکس ٹوٹ رہی تھی تو پاکستان کی بات مان لی, کنٹینیو ہوا, سب کچھ ہوا, اور شاید خد و خال بھی ڈیسائیڈ ہوں گے, اسٹریٹجی بھی ڈیسائیڈ ہو رہی ہوگی کہ اگلے 60 دن کیا ہونا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جب آپ اس قسم کا ہائی پروفائل اسٹیٹ وزٹ اور ان دا مڈس آف نیگوسیشنز, تو کیا دوسرے ممالک کو یہ بات پسند آئے گی؟ کیا امریکہ ناراض تو نہیں ہوگا, دوسرے ممالک ناراض تو نہیں ہوں گے کہ آپ نے وکٹری پریڈ سارٹ آف کیوں چلا دی ہے؟ سو بائی لیٹرل ڈپلومیسی میں زبردست, لیکن کیا اس کا کوئی نیگیٹو فال آؤٹ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مارکو روبیو جو ہے وہ بھی خطے میں جا رہے ہیں, عمان جا رہے ہیں, کویت جا رہے ہیں, اور شاید سعودیہ بھی جا رہے ہیں. یہ وزٹس جو ہوتے ہیں, پزشکان صاحب کا یہ بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بائیلیٹرل وزٹ بھی ہے. وجہ کیا ہے, ہم ہمسایہ بھی تو ہیں, ہم ہی تو متاثر ہوئے. آپ نے آئل کے پرائسز نہیں دیکھے کتنے ملک میں بڑھ گئے. تو یہ بائیلیٹرل وزٹ جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کا اس کو ریڈ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے, اور وہ اس کی آپ کے پاس ایکسپلینیشن ہمیشہ رہتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ایران آفٹر دا اسلام آباد ایم او یو, ایران پر سے سینکشن ہٹانے کا جو ہے وہ ایم او یو کہتا ہے, اور اس کے انفروزن ایسٹس کو جو ہے انفریز کرنے, فروزن ایسٹس کو انفریز کرنے کا ایم او یو کہتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ $300 بلین کا جو وہ ہے اس کا فنڈ, وہ ایم او یو اس کی بات کر رہا ہے. تو پاکستان اور ایران اگر پزشکیان صاحب کا وزٹ پاکستان میں ہوتا ہے تو انہوں نے اظہار تشکر کے لیے کیا, فائن, دیٹس اے جسچر اینڈ دیٹ وی شوڈ ویلکم, اینڈ ہی ہیز بین گیون اے راؤزنگ ویلکم, دیر از نو ڈاؤٹ, اور یہ ہونا چاہیے. اس میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو بھی اس طرح کا کر دیں گے. ایسی کیا بات ہے, پاکستان نے تو بیلنس مینٹین رکھنا. تو یہ کیا اس میں اگلے اگر اس کو غلط ریڈ کرتے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے, اس میں وہ پاکستان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, اس لیے کہ پاکستان ایران کے ساتھ وہ کر کے ان ممالک جن کی اگر کوئی ریزرویشنز ہیں ان کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا. اچھا, دوسرا یہ بتائیں, آپ ایران میں بھی رہے, آپ بہت زیادہ ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں, آتے جاتے ہیں. لبنان بڑا سیریس ایشو ہے. دو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے لطانی سے آگے تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا پورا فلینک ایکسپوز ہوتا ہے, اسرائیلی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ واپس جائیں. اب کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ ہوگی جہاں پہ لبنان کا کوئی طے ہوگا. آپ کے خیال میں لبنان کے معاملے پہ ایران کتنا کنسیڈ کرے گا؟ کیا اب زیادہ وہ نیگوسیٹنگ پوائنٹ ہے لبنان کے لیے, کہ یا کوئی تھوڑا بہت بفر زون ہو جائے اور باقی چیزیں رک جائیں, لیبنیز آرمی آ جائے؟ کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کو نظر آتا ہے, اور آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ یہ ڈیل میکر اور ڈیل بریکر ثابت ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہ تو اسرائیل اپنی شرارت ضرور کرے گا, لیکن میرے خیال میں بہتر راستہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو انفلوئنس کرے اور اس کو منع کرے, اور ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو جو ہے کنٹرول کرے. وہ اس کا بہرحال پراکسی رہا ہے شروع سے. ورنہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسرائیل اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی یہ قبضے کیے تھے. صابرہ شتیلہ کے ٹائم کی اگر آپ نے دیکھی, ان کا مسیکر تھا وچ ان فیکٹ گیو برتھ ٹو حزب اللہ, اور اس میں ایران کی سپورٹ رہی, تو انہوں نے اسرائیل کو دھکیل دیا تھا اپنے بارڈر سے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ امریکہ اسرائیل پہ جو ہے اپنا انفلوئنس کرے اور اس کو منع کروائے,
اور ادھر ایران جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ کرتا ہے، کہ یہی ایک طریقہ ہے اگر آپ نے اسلام آباد ایم او یو کو کامیاب کرنا ہے، اور اس میں ایران کا زیادہ فائدہ ہے بنسبت امریکہ کی۔ آپ کو سالویبل سولوشن ایشو لگتا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں بات چیت ختم ہو جائے گی، معاہدہ ختم نہیں ہوگا لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی آپ کے خیال میں معاملہ طے پا جائے گا؟ جی میرے خیال میں وہی ہے، ورنہ تو یہ ایران ٹیبل پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ آصف یہ بتائیں کہ ڈیپ مسٹرسٹ ہے اسرائیل کا ایران کا، ایران اسرائیل کا، اسرائیل امریکہ کا، آبویسلی سب کچھ ہے اور ہم نے دیکھا ہے، اور ایگوز بھی بڑے فریل ہوئے ہیں۔ ایک ٹرمپ کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے نیگوسیشنز روک دی سوئٹزرلینڈ میں اور کہا ہم 8 بجے جا رہے ہیں، پھر پاکستان انٹروین کیا، سمجھایا، کچھ چیزیں بنی، سب کچھ ہوا۔ اب ایک جیسے ہم ابھی لیبنان کی بات کر رہے تھے، بگ پلیئر وہ ہے اس میں نیتن یاہو بڑا ڈیسپریٹ ہے، وہ اس کی ریٹنگز لو ہے، الیکشن اگر وہ ہارتا ہے، کرپشن میں اندر جاتا ہے، کس طرح منوائے گا ٹرمپ اس سے اس کی بات؟ بیکاز لیٹلی ہم نے جو بیانات سنے ہیں جے ڈی وینس کے، بڑے کرٹیکل ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا یار اسرائیل کی تنقید کا مطلب جیوز کی تنقید نہیں ہے اور ہم امریکن انٹرسٹ فالو کریں گے، اور اس نے کافی باتیں کی ہیں کہ یہاں بھی اسرائیل کو کہا یو کانٹ کل یور وے آؤٹ آف ایوری سیکورٹی ریلیٹڈ ایشو اینڈ بلا بلا بلا، جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو ایک خراش تو ہے شیشے میں، کیا یہ خراش اتنی بڑی ہے کہ امریکہ جو اس کو فورس کر سکے کہ وہ ان چیزوں پہ مانے ان کی بات؟ دیکھیں امریکہ بالکل فورس کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کے ماں پہ جون لاسٹ ایئر بھی حملہ کیا، اور پھر اس مرتبہ پہ بھی 28 فروری کو جو حملہ تو اسرائیل نے پہلے کیا، امریکہ پیچھے تھا۔ اور اس میں جو نیتن یاہو، یقین ہم سب کو پتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے دی وانٹس ٹو بائی دا ٹائم، وہ جو سپریم کورٹ میں ان کا اس وقت مقدمہ اور انویسٹیگیشن چل رہا ہے، تو اس لیے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ اینٹی جوئش اس وقت جو ویو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ خواہ ان کو جو ہے وہ پراپ اپ کیا ہے، ان کو جو ہے نازوں پہ پال رہے ہیں اسرائیلی کو، ہر سال ان کو بلینز آف ڈالرز جو ہے ایڈ دیتے ہیں، وہ اگر پوری ٹرانچ نہیں دیتے تو اس کو سود بھی ادا کرتی ہے امریکن کا۔ یہ چیزیں اب جو ہے سیریس سوال اٹھ رہے ہیں ریپبلکن کیمپ میں بھی اور ڈیموکریٹک کیمپ میں بھی، تو یہ باتیں ان کو اب کرنے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل خود تو اکیلے تنہا تو جرأت نہیں کر سکتا ایران کے خلاف یا باقی کسی جگہ، وہ تو علیحدہ بات ہے کہ عرب ڈسیونٹی کی وجہ سے اسرائیل جو ہے ہیز گاٹ دا لیوے، لیکن ورنہ یہ ہوتا تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہیں چلا جاتا۔ اس کا جو سو کالڈ وہ تھا انوینسیبل سسٹم آف آئرن ڈوم، وہ کیا ہوا؟ اس کی ایران نے اس کی میتھ جو ہے توڑ دی، تو اس لیے اب میرے خیال میں وہ ہی از بیڈلی بروزڈ، اس لیے وہ اب کوشش کسی طرح چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے جو امریکہ میں بھی اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں جوش لابی، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جس طرح سے اب حال ہو رہا ہے، ان کے کرٹیکس کا جو پرو اسرائیل تھے، اب ان کا برا حال ہو رہا ہے، ان کو سو دیر از ہوپ، دیر از ہوپ۔ جی اس میں میں سمجھتا ہوں، کیونکہ راستہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو بہت پہلے ہی ہو جاتا۔ ٹرمپ صاحب کا خیال تھا 4 دن میں وہ معاملہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوا، وہ 40 دن چلے گئے۔ میں انڈیا کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم شیور جب آپ وہاں پہ ایمبیسڈر تھے آپ کو بھی نظر آتا ہوگا کہ انڈین انفلوئنس ایک زمانے میں بہت زیادہ تھا ایران کے ساتھ۔ ایک زمانے میں تو ہم دیکھ رہے تھے چاہ بہار پورٹ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، سب کچھ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ اپرائزنگ ہوئی ایران کے اندر، جلوس نکلے، تو اس کے بعد بہت زیادہ وہاں سے واقعات اور آفیشیل اور ان آفیشیل اکاؤنٹس نکلے کہ بہت سے بھارتی اور افغانی نکالے گئے، جس پہ ایران کا کہنا تھا کہ یہ سپائنگ بھی کرتے تھے اسرائیل کے لیے، انہوں نے رول پلے کیا ان احتجاجوں میں، سب کچھ میس ڈیپوٹیشنز ہوئی، سب کچھ ہوا۔ پھر اس جنگ سے 1-1.5 دن پہلے مودی صاحب چلے گئے اسرائیل، اور وہاں جا کے بڑی ان کی جفیاں وفیاں اور بڑی پیار محبتیں، اور شاید انہوں نے ٹوٹل مس کیلکولیٹ کیا، ان کا خیال تھا کہ ایران کے گھٹنے لگ جائیں گے، مدر اینڈ فادر کے سٹیٹمنٹ وہ سارے آ رہے۔ اب آپ کے خیال میں کیا یہ جو اب سارا یہ ڈرامہ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، اب آپ کے خیال میں انڈیا اپنا انفلوئنس وہاں ریگین کر پائے گا؟ اور پاکستان کا بائی کانٹراسٹ ہمیشہ سے کوئی اتنا زیادہ الفاظ کا گرمی زیادہ تھی، لیکن ہمارے روابط میں کوئی اتنی خاص گرمی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اب کیا یہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں جہاں انڈیا ایک زمانے میں ہوتا تھا لاڈلا پیارا،
اور انڈیا ول کم بیک وتھ فورس دیئر؟ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. انڈیا کا انفلوئنس ایسا نہیں تھا، اور ایران نے کبھی بھی پاکستان کو جو ہے ڈش نہیں کیا. ہم جتنے فورا تھے ہم اس میں وہ رہے. میرے ہوتے ہوئے شہید علی خامنہئی نے 3 دفعہ جو ہے وہ انڈیا کو کنڈیم کیا آن اٹس ایٹراسٹیز ان کشمیر، تو جس کا انڈیا نے بڑا برا منایا. اور دوسرا یہ علیحدہ بات ہے کہ انڈیا کی جو ہے اس کے وہ بہت بڑا بائر تھا آئل کا، تقریباً $9 to 10 billion کا آئل وہ تقریباً 2018 تک خریدتے رہے سال کا. یہ کم رقم نہیں تھی، اور اس میں اس کا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا جو اکنامک مسلس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ اپنا انفلوئنس کر پا رہا تھا، لیکن اس کا جو پولیٹیکل اس پہ ہے یا ڈپلومیٹک اس پہ ایسا اثر نہیں پڑا. اور پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ رہی، کیونکہ پاکستان ڈائریکٹ ہمسایہ. ایران کا یہی اصل جو اہمیت یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ہمسایہ اگر آپ کا پرسکون ہے تو پھر باقی آپ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اب سوچئے اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات وہ جو 2024 میں جنوری میں ایران نے مثال کا حملہ کیا، ہم نے جواب دیا 12، لیکن ہم نے بڑے کوئکلی ریزالو کر. اگر ہمارے تعلقات خراب ہوتے اس کا پھر ایران کا کیا حشر ہونا تھا. تو اس لیے اہمیت جو ہے وہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ امیڈیٹ نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. فرکشنز ہوتی ہیں، ڈفرینسز ان پرسپشن ضرور ہیں، وہ ہوتے رہیں، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف. مثلا I never had an anti-Iran brief while I was in Tehran. تو اس لیے میرے پریڈیسیسرز اور میرے بعد میں جو سکسیسرز ہیں ان کا بھی ایسا کوئی بریف نہیں. کیا ایریاز ہیں جہاں آپ پاکستان ایران میسیولی کوآپریٹ کر سکتے ہیں میوچل بینیفٹ کے؟ خالی گیس کی میں بات نہیں کر رہا. ہاں، اسکائی از دا لمٹ. امیڈیٹلی تو آپ کا ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، وہ دیٹ از ریڈی ٹو ایکسیکیوٹ، وہ آپ کو کر سکتے ہیں. ہم تو وہ امریکن پریشر کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، اگرچہ امریکن پریشر کے ہوتے ہوئے بھی یہ سائن کیا گیا 2013 میں، اور لیکن اس کے بعد سبسیکوینٹلی انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی. اب باہر والے انویسٹر جو ہے وہ نہیں آ رہے تھے. اگر کاش یہ پاکستان کے اندر سے جو انویسٹمنٹ ہوتی، پاکستانی انویسٹ کریں اس پروجیکٹ میں تقریباً $5 ارب. وہ تو سینکشنز تھی نا، وہ تو تب سینکشنز تھی. سینکشنز کی بات نہیں ہے. ترکی اب بھی جو ہے تقریباً $10-11 بلین کا اس سے خالی گیس لیتا ہے. آئل تو خیر وہ آذربائیجان وغیرہ سے بھی لیتا ہے، لیکن ترکی نے وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے، تو وہ تمام سینکشنز کے باوجود جو ہے وہ لے رہا ہے. چائنا تمام سینکشنز کے باوجود 85% ایران کا آئل لے رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہم پہ بھی سینکشنز امریکن نے لگائی ہوئی ہیں، میسائل ریلیٹڈ، دوسری تیسری ہمارے جو ہیں وہ پرسنالٹیز اور اینٹیٹیز پہ لگائیں. یہ بات چلتی رہتی ہے دنیا کے اندر. اور اب جو ہے اب بہرحال اب اس وقت تو ناؤ فیلڈ از اوپننگ اپ ایز فار ایز انویسٹمنٹ اینڈ نارمل ٹریڈ از کنسرن. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ون وے ٹریڈ کے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ آپ وہاں تھے، آپ نے کامرس شامرس کو بھی فالو کیا کہ زیادہ ہماری نیڈ ہے جی گیس کی، ان چیزوں کی. پاکستان کے پاس لائک دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو نو کہ پاکستان سے ایران کو کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں نے اس پہ کام تو کیا ہوگا. دیکھیے پاکستان سے ایک بات یہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، پچھلے 20 سال کا ریکارڈ جو میں نے دیکھا ہے ٹریڈ کا، اس میں بیلنس آف ٹریڈ بہرحال ایران کے فیور میں تھا. بات یہ ہے ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے، یہ اس کا ایران قصوروار نہیں. اب یہ کیا جائے کہ ایران کا جو ہے دودھ اور وہ لسی اور وہ بھی یہاں اسمگل ہو کے آتے ہیں. ایران کا جو ہے وہ آٹا بھی حالانکہ وہ سبسیڈائز کرتے ہیں لیکن وہ اسمگل ہو کے آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ذرا اپنے جو ہے جو رول آف لا اور گورننس جو ہے اس کو بھی بہتر کرنا، یعنی کہ گاہک وہاں بہت ہیں، ہمارے پاس بیچنے والا سودا ہونا چاہیے. جی وہ بالکل ہے. چاول ہے نا، اب وہ چاول آپ نے انڈیا کو ریپلیس کر دیا تھا. آپ کے پاس وہ کیپیسٹی تھی، آپ کرتے رہے وہ پاکستانی چاول وہاں. چلیں لیٹس ہوپ جی آنے والے دن دے آر گڈ فار ایوری ون، اسپیشلی پاکستان. ہمارا تو یہی انٹرسٹ ہے. صاحب بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران بخاری ہوں گے. یہ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، ان سے ذرا 2-3 سیکیورٹی ریلیٹڈ اور یہ 2 چیزوں پہ خاص طور پہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ اب
جو معاہدے کی طرف ہم جا رہے ہیں ایران امریکہ والے میں، اس میں سب سے بڑے دو خطرے کیا ہیں؟ کیا ہرمز اور لبنان، کیا یہ پورے چیز کو ٹارپیڈو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہاں تو کیوں؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کامران بخاری، سینئر ریزیڈنٹ فیلو مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل واشنگٹن میں۔ السلام علیکم کامران۔ جی وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ کامران صاحب، ایلیفنٹ ان دا روم تو لبنان ہے، پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے جے ڈی وینس کی بھی باتیں سنی جو ہم نے ابھی چلائی، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سنا۔ زیادہ کرٹکس کا اور اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا کریک نظر آتا ہے، ماضی میں ہوں گے لیکن پبلکلی پہلی دفعہ کریکس نظر آئے ہیں، یہ اگر کریک رہتا ہے تو پھر شاید لبنان میں اسرائیل مجبور ہو جائے ٹرمپ کی بات ماننے پہ اور وہ صلح کرے، یا پل آؤٹ کی تو بات ہے، کم از کم بمباری تو رک جائے، رک تو گئی ہے کچھ گھنٹوں سے۔ ہاؤ کریٹیکلی امپورٹنٹ از دس؟ آپ کے خیال میں کیا ایک ڈیسپریٹ نیتنیاہو، ایک فرسٹریٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان کے اس پہ بیک آف کرے گا لبنان پہ؟ دیکھیں، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصور کر لینا کہ لبنان کے حوالے سے، حزب اللہ کے حوالے سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اسٹریٹجک لیول کے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کے اختلافات ہیں جو جہاں تک میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، الٹیمیٹلی امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایران اپنی بغل بچہ تنظیم، اپنی پریمیئر پراکسی حزب اللہ کے تھرو وہ اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہے ایک ایسے اسنا میں کہ جب امریکہ ایک نیا آرکیٹیکچر ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے اس خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، بیسڈ آن برڈن شفٹنگ ڈاکٹرن، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے وہاں پہ کوئی ڈیورجنس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے اور امریکہ کیا چاہتا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ نیوٹرلائز نہیں ہونے والی، ایران نے اپنا بیہیویئر نہیں تبدیل کرنا، ان کا یہ ہے کہ امریکہ کو وہ بیسکلی جو ہے وہ اپنا they'll say what America wants to hear، یہ اسرائیلی پرسپیکٹو ہے، اور امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، اور امریکہ چونکہ اس خطے میں نہیں رہتا، وہ بیسکلی جو ہے ایک نیا جو سسٹم بن رہا ہے وہ ہمارے لیے بڑا تشویشناک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، آپ اس خطے سے ریٹرینچ کر رہے ہیں ایونچولی۔ تو یہ ان کا پرسپیکٹو ہے۔ امریکہ کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم حزب اللہ کو ڈس آرم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ پروسیس اس جنگ سے پہلے کا شروع ہوا تھا، یہ 2024 کے اخیر اور 2025 کے شروع میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ان کو اس کو ڈس آرم کرنے کے لیے ہمیں ایران سے نیگوشیٹ کرنا ہے، کیونکہ ایران اس کا کریٹر ہے، اس کا میکر ہے، اس کا سسٹینر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمیں لبنان کی حکومت اس کو امپاور کرنا ہے، لبنان کی جو مسلح افواج ہے اس کو جو ہے امپاور کرنا ہے۔ اب اگر آپ کی جو کارروائی ہوتی ہے اس سے حزب اللہ کے تو نقصان ہوتا ہے، لیکن عام لوگ بھی بہت مارے جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اپنا جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے وہ پھر اس پورے سلسلے کو ڈسرپٹ کر دیتا ہے، کیونکہ پھر لبنان کی حکومت جو ہے وہ ڈس امپاور ہو جاتی ہے، لبنان کی جو مسلح افواج ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اسرائیل کے ساتھ آپ کا الحاق ہے، آپ اسرائیل کا ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پیچیدہ سچویشن ہے جس کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایک ایڈورسری ہے، دوسری طرف ایک ایلائی ہے، اور کسی طریقے سے دونوں کو جو ہے وہ دونوں جو مقاصد ہیں، حزب اللہ کو ڈس آرم کرنا اور اسرائیل کے جو تحفظات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، وہ یہ دس از دا چیلنج رائٹ ناؤ۔ لیکن عمران یہ بتائیں، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پورا خطہ تبدیل ہو گیا، ایران کو بھی سب کو نظر آ گیا ہے کہ اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول، اب ایران نے بھی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا ہے، اور کل تک جو حزب اللہ ان کا ایک پرو ایکٹیو ویپن تھا اب وہ اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے۔ بشارت الاسد کی گورنمنٹ بھی گر گئی، وہاں پہ ایک دیکھا جائے تو ہاسٹائل گورنمنٹ ہی آپ سمجھ لیں، تو ایران کے پاس اب وہ لیوریج تو ہے نہیں جس طرح وہ پہلے کرتا تھا۔ تو یہ تو کافی کلیئر نہیں ہے کہ حزب اللہ مائٹ بی اے فال بیک آپشن، اٹس ناٹ این اٹیک آپشن پر سے اگر آپ دیکھا جائے تو۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ اب کیوں رہ گیا ہے بات؟
اس میں تھوڑی ایمپیتھیٹک انالیسس لگانے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ہے نقشے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ چیس بورڈ کیسے موو ہوا ہے, بٹ اف یو لیو ان اسرائیل اور آپ کا پورا ناردرن فلینک ایکسپوزڈ ہے اور حزب اللہ از اسٹل دیئر, دیٹس وائی دے ہیو دس بفر زون. اسی وجہ سے تو وہ بفر زون کو وہ along the border with سیریا جو ہے اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں from the Litani river to the Zaharani river. تو وہ جو ایشو ہے وہ کیوں ہے, کیونکہ ان کے لیے یہ کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے, دے لیو دیئر, ان کا پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہوگا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک ڈیورجنس آف انٹرسٹ آیا ہے امریکہ کے ساتھ, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ تو یہاں رہتے نہیں تو ہم یہاں رہتے ہیں, یعنی وہ اپنے اعلی امریکہ کو یہی جو ہے گلا کر رہے ہیں کہ آپ تو رہتے نہیں, تو اگر آپ یہ کریں گے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے, تو کیونکہ آپ تو فارغ ہو کے تو کہیں گے کہ اوکے ڈن. ٹھیک ہے, آپ نے یو پٹ اس ان اسرائیلی شوز, لیٹس گو پٹ آن دا ایرانین ہیٹ ناؤ. ایران آپ کے خیال میں کیا ایک لمیٹڈ بفر زون پہ ایگری کر جائے گا؟ بیکاز ان کے لیے بھی ایک اسٹریٹجک یہ ایک ایشو ہے, بیکاز یہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک تیسرے ملک پہ کوئی حملہ کرے تو ایران اس پہ جا کے حملہ کر دے, تو ان کے لیے بھی بارگیننگ چپ نہیں ہے, ان کے لیے ایک کور ایشو کلیئرلی اب اسٹیبلش ہو گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں ایک گیو اینڈ ٹیک میں ایک لمیٹڈ بفر زون کے اوپر ہو سکتا ہے سمجھوتا؟ دیکھیں فی الوقت تو انہوں نے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, دے آر کوآپریٹنگ, دے آر ناٹ سیئنگ کہ پہلے بفر زون ختم کرو اور پھر ہم بات کریں گے, بیکاز ان کے پاس وہ لیوریج نہیں ہے نا. آل ڈیپینڈز اپان کہ لیوریج کیا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ if you look at if you use empathetic analysis on the Iranians اور تہران میں بیٹھ کے ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف آپ کے لیے کیا چیز پرائیورٹی ہے, کیا لیبنان پرائیورٹی ہے یا آپ کے اپنی پولیٹیکل اکانومی, آپ کی ریجیم سروائیول, آپ کی ریکوری, وہ زیادہ آپ کے لیے اہم ہے. آپ کے پاس وسائل ہوں گے, آپ خوشحال ہوں گے, اپنے گھر کے اندر سیکیور ہوں گے, تو ہی آپ اپنے پراکسیز ایلائز کو کی امداد کر سکتے ہیں. So that's why they're saying okay right now تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ بفر زون کی ہم مانگ نہیں کر رہے کہ بھائی آپ اس کو ریموو کریں پھر ہم بات کریں گے, کیونکہ they know that's not going to fly, that's not going to happen. لیکن I think eventually جو ہے جو ڈیل ہوگی یہ 60 days کے بعد, اس میں یہی ہوگا کہ بھائی یہ بفر زون ختم کیا جائے, اس کے بدلے میں امریکہ اور ایران کہے گا کہ بھائی اس کو پھر اس اسٹیٹ کو نارملائز کرنے میں ہماری معاونت کرو, آپ رکھیں اپنا ریلیشن شپ حزب اللہ کے ساتھ. لیکن حزب اللہ جو ہے وہ کیوں کر جو ہے وہ واحد گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کے پاس ملیشیا ہو. اگر جو ہے حزب اللہ کی فورسز جو ہیں ان کو زوم کیا جائے اسٹیٹ سیکورٹی فورسز میں, ڈس آرم کیا جائے اس گروپ کو, جو کہ جو ہے اپنی ایک پرائیویٹ فارن پالیسی چلا رہی ہے, اپنے پرائیویٹ وارز کر رہی ہے بیٹھی ہوئی, جس کا تعلق. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک امپاسبل سچویشن نہیں ہے, یہ ایک ریزالویبل ڈویبل سچویشن ہے جو ہفتوں میں تو نہیں لیکن شاید کچھ مہینوں میں ہم اس کا کوئی خد و خال دیکھ پائیں, شیپ نکل آئے کوئی اگریمنٹ کی. یس آئی ڈو بلیو کہ جو ہے اٹ از سالویبل, لیکن اٹس ناٹ ایزیلی سالویبل. اور میں سمجھتا ہوں 60 دن جو ہیں وہ شاید بہت کم ہیں, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں. مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر وہ یہ کہیں کہ جی وی آر ایکسٹینڈنگ دس, کیونکہ دا مینیو آف جو ہے ایشوز کہ جن کو آپ نے ڈیل کرنا ہے اور باریکی سے کرنا ہے. دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, 14 نکاتی 1.5 صفحے کا ایک MOU ہے, اس کو باقاعدہ اگریمنٹ میں لانے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا, بہت ساری چیزوں کے اوپر بیک اینڈ فورتھ ہوگا, اور آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ اس کے دوران جو ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, گڑبڑ بھی ہوگی. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری. لیبنان کے علاوہ آپ کو کوئی بڑا امپیڈیمنٹ نظر آ رہا ہے ایک لانگ ٹرم اگریمنٹ میں؟ دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا جو انہوں نے وعدہ کر لیا ایران نے کہ جی اب there will be no pathway for us to have nuclear weapons, کیا اس کے اوپر وہ جو ہے فالو تھرو کرتے ہیں؟ ان پرنسپل تو انہوں نے اگری کر لیا, ورنہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی سائن نہ کرتے MOU کو. لیکن کیا وہ اس کے اوپر پوری طریقے سے اس کو آپریشنلائز کرنے میں وہ کوآپریٹ کریں گے, کس حد تک کریں گے, اور وہ ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہوں گی, کس چیز کے اوپر جو ہے وہ اڑ جائیں گے, کس چیز پہ نہیں اڑیں گے. آئی تھنک دیکھیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے there are only 2 issues. ایک نو پیتھ وے ٹو نوکس, سیکنڈ اس خطے کے اندر آپ ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے. ایک نیا آرکیٹیکچر ہے جس میں سعودی عرب, ترکی اور اب پاکستان بھی شامل ہے, اور ان کو کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ان کو ڈیل کرنا ہے. They have to work with Israel. Second sensitive issue is Hormuz.
اب ہرموز پہ بڑا انٹرسٹنگ جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے ایران کا اور عمان کا. اونلی یسٹرڈے آپ نے دیکھا راکچی صاحب بھی وہاں پہ تھے, غالب باف بھی تھے. اب انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ جوائنٹ کمیونیکے کیا جس میں نے کہا کہ ہم مل کے کام کریں گے اور ہم انٹرنیشنل لاز وغیرہ کو آبزرو کریں گے, لیکن دنیا کو بھی ہمارے ٹیریٹوریل رائٹس جو ہیں وہ کنسیڈ کرنے پڑیں گے. ہماری سوورینٹی دونوں کی ان واٹرز پہ ہے اور ہم نیا میکینزم ڈیولپ کریں گے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ اوپن رکھیں گے. But we will reach an agreement on the future administration of navigation in the Strait of Hormuz and the services that will be provided in this regard and the costs associated with them in accordance with international standards. انہوں نے یہ اب کلیئر کر دیا کہ ہم مل کے کریں گے, یہاں پہ کاسٹ بھی ہوں گی اور یہ چیزیں بھی ہوگی اور ہمارا ٹیریٹوریل رائٹ ہے, بٹ ہم ان کو سب کے لیے کریں گے. اب یہ فلائز ان دا فیس آف جو ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ جی کوئی ٹول نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے ٹولز کو اب کاسٹ پہ لے آئے ہیں, مینجمنٹ پہ لے آئے ہیں. کیا یہ ایک ایکسیپٹیبل فارمولا آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیریس ریجنل, یا امریکہ کو ہٹا بھی دیں, اگر امریکہ کو جو ہوگا لیکن ریجنل بھی چیزیں will it sell? I doubt it, Ji. These are claims, Ji. These are meetings. These are statements to the press. This is information operations. Let's get real here. Iran, and let's set aside Oman right now. It's a small country, doesn't have too many resources. It relies on the US and for its security needs. Let's talk about Iran. ایران کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ نیویگیشن سسٹم یا ٹول مینجمنٹ سسٹم یا جو ہے وہ امپوز کر سکے. اٹ ڈزنٹ ہیو دا ریسورسز. ود واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ سیکنڈ آف آل, ڈو یو تھنک کہ جو سعودی عرب, قطر, کویت, یہ ملک جو ہے پاکستان کو لے لیں, چین کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, کہ جو ان امپورٹس پہ انحصار کرتے ہیں. ڈاکٹر کامران بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اور یہیں پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو ری امیجن, ری انوینٹ کرنا ہوگا. بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا. اگر سیکیورٹی پیراڈائم تھی, جو گلف اور مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ سمجھتے تھے کہ امریکن بیسز لگا کے آئیں گے سیکیورٹی, وہ ثابت ہو گیا نہیں بنتی. اگر ایران یہ سوچتا ہے کہ سارے ہمارے سے ڈر کے بیٹھیں گے اور ہماری بات مانیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر باقی سوچتے ہیں کہ ہم ایران کو ایک کونے میں لگا کے اگنور کریں گے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک نیا سیکیورٹی اور اکنامک پیراڈائم بننا ہوگا جس میں آل انکلوسیو ہوگا, اور جب آپس میں مل کے ساری چیزیں ہوں گی تو جنگ کے خطرات تو ویسے ہی بہت کم ہو جاتے ہیں. اب مائی وے اور دا ہائی وے والی جو پاسٹ ڈاکٹرائنز تھیں مختلف اوقات میں مختلف ممالک کی, وہ اب نہیں چلیں گی. اب تو اکٹھے مل کے چلیں گے تو بات چلے گی, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.